بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، سلامت رہیں۔ فقہی احکام کے دروس میں 124 نمبر مسئلہ ہم نے پڑھ لیا تھا، 124 نمبر سبق مسئلہ کہہ رہا ہوں، اور اس میں موضوع جو تھا وہ نماز کے واجبات ہی تھے۔ آج ہم سبق نمبر 125 پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا موضوع بھی نماز کے واجبات ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے رکوع کے متعلق بات کی تھی، تو رکوع کے مسئلے ہی جاری تھے۔ آج انہی رکوع کے بارے میں جو مسائل ہیں ان سے ہی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، اور آگے مسئلہ بڑھتا رہے گا۔ 1014 سے شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ 1015، 1016، 1017 اس طرح سلسلہ جاری رہے گا۔ مسئلہ نمبر 1014، نماز کے واجبات۔ بہتر یہ ہے کہ اختیار کی حالت میں رکوع میں 3 دفعہ سبحان اللہ یا 1 دفعہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہے، اور ظاہر یہ ہے کہ جو ذکر بھی اتنی مقدار میں کہے جائے کافی ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ اسی مقدار میں ہو، لیکن وقت کی تنگی اور مجبوری کی حالت میں 1 دفعہ سبحان اللہ کہنا ہی کافی ہے۔ اور جو شخص سبحان ربی العظیم کو اچھی طرح سے ادا نہ کر سکے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے ذکر جسے سبحان اللہ کو 3 دفعہ کہے۔ آسان مسئلہ رکوع کے ذکر کی بات ہوئی ہے جی۔ 1015 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز کے واجبات ہیں۔ ذکر رکوع مسلسل اور صحیح عربی میں پڑھنا چاہیے، اور مستحب ہے کہ اسے 3 یا 5 یا 7 یا دفعہ بلکہ اس سے بھی زیادہ پڑھا جائے۔ مسئلہ نمبر 1016، نماز کے واجبات۔ رکوع کی حالت میں ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا بدن ساکن ہو۔ ضروری ہے کہ وہ اپنے اختیار سے بدن کو اس طرح حرکت نہ دے کہ اس پر ساکن ہونا صادق نہ آئے، حتیٰ کہ اختیار کی بنا پر اگر وہ واجب ذکر میں مشغول نہ ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ اگر عمدن اطمینان کی رعایت نہ کرے تو احتیاط واجب کی بنا پر نماز باطل ہے، یہاں تک کہ اگر وہ ذکر کو حالت استقرار میں دہرائے تب بھی باطل ہے جی۔ نماز کے واجبات۔ مسئلہ نمبر 1017، اگر نماز پڑھنے والا اس وقت جب کہ رکوع کا واجب ذکر ادا کر رہا ہو سہواً یا بے اختیار اتنی حرکت کرے کہ بدن کے سکون کی حالت میں ہونے سے خارج ہو جائے تو بہتر ہے بدن کے سکون حاصل کرنے کے بعد دوبارہ ذکر کو بجا لائے، لیکن اگر اتنی کم مدت کے لیے حرکت کرے کہ بدن کے سکون میں ہونے کی حالت سے خارج نہ ہو یا انگلیوں کو حرکت دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ انتہائی آسان اور سادہ، رپیٹ کر دیتا ہوں ذہن نشین کرنے کے لیے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے والا اس وقت تک جب کہ رکوع کا واجب ذکر ادا کر رہا ہو بھول کر سہواً یا بے اختیار اتنی حرکت کرے کہ بدن کے سکون کی حالت میں ہونے سے خارج ہو جائے تو بہتر ہے کہ یہ بدن کے سکون حاصل کرنے کے بعد دوبارہ ذکر کو بجا لائے، لیکن اگر اتنی کم مدت کے لیے حرکت کرے کہ بدن کے سکون میں ہونے کی حالت سے خارج نہ ہو یا انگلیوں کو حرکت دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ جب ذکر رکوع کریں اس وقت بدن ساکن ہو، چاہے وہ 8-10 سیکنڈ ہی بنتے ہوں، مثلا سبحان اللہ 1-2 سیکنڈ ہی بنتے ہوں۔
نماز کے واجبات مسئلہ نمبر 1018 ہے اور اس کا ٹائٹل بھی یہی ہے، نماز کے واجبات۔ اگر نماز پڑھنے والا اس سے بیشتر کے رکوع کے جتنا جھکے اور اس کا بدن سکون کرے، جان بوجھ کر ذکر رکوع پڑھنا شروع کر دے تو اس کی نماز باطل ہے، مگر یہ کہ حالت استقرار میں ذکر رکوع دوبارہ پڑھے، اور اگر اس نے بھولے سے ایسا کیا ہے تو دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1018 دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر نماز پڑھنے والا اس سے بیشتر کے رکوع کے جتنا جھکے اور اس کا بدن سکون حاصل کرے، جان بوجھ کر ذکر رکوع پڑھنا شروع کر دے تو اس کی نماز باطل ہے، مگر یہ کہ حالت استقرار میں ذکر رکوع دوبارہ پڑھے اور اس نے بھولے سے ایسا کیا ہے تو دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہے۔ اتفاقاً وہ جھک گیا تھا اور اس نے ذکر شروع کر دیا تو پھر یہ ذکر کرے گا تو پھر نماز باطل ہے، کیونکہ نماز کی نیت سے نہیں کیا رکوع تو پھر رکوع نہیں ہے۔ ایک 1019 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز کے واجبات ہیں۔ اگر ایک شخص واجب ذکر کر کے ختم ہونے سے پہلے جان بوجھ کر سر رکوع سے اٹھا لے تو اس کی نماز باطل ہے، اور اگر سہواً سر اٹھا لے تو دوبارہ ذکر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہو جاتا ہے بعض اوقات، دوبارہ سن لیں مسئلہ۔ اگر ایک شخص واجب ذکر کر کے ذکر کے ختم ہونے سے پہلے جان بوجھ کر سر رکوع سے اٹھا لے، ذکر ابھی کر ہی رہا تھا، یہ رکوع سے سر اٹھا لے تو اس کی نماز باطل ہے، اور اگر سہواً بھول کر سر اٹھائے تو دوبارہ ذکر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1020، اگر ایک شخص ذکر کی مقدار کے مطابق خواہ ایک بار سبحان اللہ کہنا ہی کیوں نہ ہو رکوع کی حالت میں نہ رہ سکتا ہو تو اگرچہ بے چینی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو پڑھنا واجب نہیں ہے۔ اگر ایک شخص ذکر کی مقدار کے مطابق خواہ ایک بار سبحان اللہ کہنا ہی کیوں نہ ہو رکوع کی حالت میں نہ رہ سکتا ہو تو اگرچہ بے چینی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ اس ذکر کا بقیہ حصہ مطلق قربت کی قصد سے رکوع سے اٹھتے ہوئے پڑھے یا اس سے پہلے شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت، رحم و کرم، فضل کتنا ہے۔ آ تو صحیح میرا بندہ، میری در پہ جھک تو صحیح، جھکنے کو ہی قبول کر لے گا۔ سبحان اللہ۔ 1021 مسئلہ نمبر، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز کے واجبات ہے۔ اگر کوئی شخص مرض وغیرہ کی وجہ سے رکوع میں اپنا بدن ساکن نہ رکھ سکتا ہو تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن ضروری ہے کہ رکوع کی حالت سے خارج ہونے سے پہلے واجب ذکر اس طریقے سے ادا کرے جیسے پچھلے مسئلوں میں بیان کیا گیا ہے۔ جی، مسئلہ نمبر 1022 نماز کے واجبات، اس کا بھی ٹائٹل اور ذیلی ٹاپک جو ہے وہ نماز کے واجبات میں رکوع واجب ہے، اور رکوع بھی صرف واجب نہیں رکن ہے۔ جب کوئی شخص رکوع کے لیے نہ جھک سکتا ہو تو ضروری ہے کہ کسی چیز کا سہارا لے کر رکوع بجا لائے، اور اگر سہارا کے ذریعے بھی معمول کے مطابق رکوع نہ کر سکے تو ضروری ہے اس قدر جھکے کہ عرفاً اسے رکوع کہا جا سکے، اور اگر اس کے قدر جھک سکے تو ضروری ہے کہ رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے۔
دوبارہ مسئلے کو میں بیان کرتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے. آسان مسئلے آ رہے ہیں سارے. جب کوئی شخص رکوع کے لیے نہ جھک سکتا ہو تو ضروری ہے کہ کسی چیز کا سہارا لے کر رکوع بجا لے، کیونکہ عام طور پر نماز سہارے کے ساتھ پڑھنا صحیح نہیں ہوتا، لیکن ایک شخص مجبور ہے، وہ جھک ہی نہیں سکتا سہارے کے بغیر، تو سہارا لے کر رکوع بجا لائے. اور اگر سہارے کے ذریعے بھی معمول کے مطابق رکوع نہ کر سکے تو ضروری ہے کہ اس قدر جھکے کہ عرفاً اسے رکوع کہا جا سکے. اور اگر اس قدر نہ جھک سکے تو ضروری ہے کہ رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے. مسئلہ نمبر 1023 نماز کے واجبات. جس شخص کو رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرنا ضروری ہو، اگر وہ اشارہ کرنے پر قادر نہ ہو تو ضروری ہے کہ رکوع کی نیت کے ساتھ آنکھوں کو بند کرے اور ذکر رکوع پڑھے اور رکوع سے اٹھنے کی نیت سے آنکھوں کو کھول دے. اور اگر اس قابل بھی نہ ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر دل میں رکوع کی نیت کرے اور اپنے ہاتھ سے رکوع کے لیے اشارے کرے اور ذکر رکوع پڑھے. اور اس صورت میں اگر ممکن ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کیفیت کے ساتھ ذکر رکوع کے لیے اشارے بھی کرے اور بیٹھنے کی حالت میں رکوع کے لیے اشارے کرے. اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں انسان کو مستقل مزاج ہونا ضروری ہے. اللہ کو قیام و رکوع نہیں چاہیے، سجدے نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کو نیت چاہیے. اللہ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے در پہ آئے اور میرے در پہ آ کے جھکنے کی نیت بھی کرے، تو نیت بھی کافی ہے. تو اللہ کے در پہ آنا تو چاہیے، پھر اللہ دیکھ کرم کیسے کرتا ہے، اللہ فضل کیسے ہوتا ہے. جی 1024 مسئلہ نمبر نماز کے واجبات. جو شخص کھڑے ہو کر رکوع نہ کر سکے لیکن جب بیٹھا ہوا ہو رکوع کے لیے جھک سکتا ہو تو ضروری ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور رکوع کے لیے سر سے اشارے کرے. اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر نماز پڑھے اور اس کے رکوع کے وقت بیٹھ جائے اور رکوع کے لیے جھک جائے. مسئلہ انتہائی آسان، مجبوری کی حالت میں سارے مسئلے بیان کیے جا رہے ہیں. یہ تو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. جو شخص کھڑے ہو کر رکوع نہ کر سکے جب بیٹھا ہوا ہو تو رکوع کے لیے جھک سکتا ہو تو ضروری ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور رکوع کے لیے سر سے اشارے کرے. اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر نماز پڑھے اور اس کے لیے رکوع کے وقت بیٹھ جائے اور رکوع کے لیے جھک جائے. کھڑے ہوتے وقت ایک بار نماز پڑھ لے، اس وقت اشارے کر لے، پھر بیٹھ کر نماز پڑھے پھر ایک بار اشارے کر لے، تو پھر اس کا رکوع جو ہے وہ ہو جائے گا. 1024 مسئلہ نمبر یہ تھا. آگے بڑھتے ہیں. 1025 مسئلہ نمبر ٹائٹل عنوان نماز کے واجبات ہیں. اگر کوئی شخص رکوع کی حالت تک پہنچنے کے بعد سر کو اٹھا لے اور دوبارہ رکوع کرنے کی حد تک جھکے تو اس کی نماز باطل ہے. دوبارہ پڑھ دیتے ہیں. اگر کوئی شخص رکوع کی حالت تک پہنچنے کے بعد سر کو اٹھا لے، کوئی شخص رکوع کی حالت تک پہنچنے کے بعد رکوع کیا، پھر سر اٹھا لیا اور دوبارہ رکوع کرنے کے حد تک جھکے تو اس کی نماز باطل ہے. پھر دوبارہ جو ہے وہ رکوع کی حالت میں گیا ہے تو گویا کہ 2 رکوع ہو جائیں گے تو اس کی نماز باطل ہے. مسئلہ نمبر 1026 اور اس سبق کا آخری مسئلہ، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز کے واجبات ہے. آئیں متن پڑھ لیتے ہیں. ضروری ہے کہ ذکر رکوع ختم ہونے کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے اور احتیاط واجب کی بنا پر جب اس کا بدن سکون حاصل کر لے اس کے بعد سجدے میں جائے. اور اگر جان بوجھ کر کھڑے ہونے سے پہلے یا بدن کے سکون حاصل کرنے سے پہلے سجدے میں چلا جائے تو اس کی نماز باطل ہے. بس رکوع سے اوپر کھڑا سیدھا نہیں ہوا، ڈائریکٹ سجدے میں چلا گیا ہے تو نماز باطل ہے. اور احتیاط واجب کی بنا پر یہی حکم ہے، اگر جان بوجھ کر بدن کے سکون حاصل کرنے سے پہلے سجدے میں چلا جائے
ایک سجدہ کیا تھا تو دوبارہ سجدے میں چلا جائے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. ہاں مجبوری کی حالت میں وہ بیان کیا جائے گا مسئلہ. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلے مسئلے کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.